وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے اپنے باپ کے ساتھ عشاء یبکون، رات کے وقت، یبکون جس وقت وہ آئے تو در حال کہ وہ رو رہے تھے، تو پھر فاعل یہاں پر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو یبکون یعنی آنے کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر یبکون کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ حال بن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، منصوبات میں سے ایک ہے حال، تو حال پر ہم نے ہمیشہ نصب پڑھنا ہے، تو ہم آج کے سبق میں یہ سیکھیں گے کہ حال کے اوپر اعراب تو نصب والا آئے گا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ حال ہے اور یہ حال نہیں ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو حال کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ تو حال کہتے ہیں فاعل کی حالت کو بیان کرنا، یا مفعول کی حالت کو بیان کرنا، یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرنا۔ دیکھو جس وقت کوئی کام کرنے والا ہوگا تو کام کرنے کے وقت اس کی کون سی حالت تھی، اس حالت کو جب بیان کیا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ حال ہے۔ مفعول جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہوگا، جس وقت اس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے تو اس وقت اس کی کون سی حالت تھی، آگے جو حالت بیان کی جائے گی اسے کہیں گے ہم حال۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ کام کرنے والا اور جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہو، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے، تو جن الفاظ کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے انہوں کیا کہا جاتا ہے؟ حال کہا جاتا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے کہا فاعل، ضرب زید راکبا، مارا زید نے، اب زید مارنے والا، یہ زید ہمارے پاس فاعل ہے، تو پھر جس وقت زید مار رہا تھا، ضرب زید، مارا زید نے، تو مارتے وقت زید کی حالت تھی سواری والی، یعنی جس وقت زید نے مارا تو اس وقت کیا تھا؟ وہ زید اس حال میں تھا کہ وہ سوار تھا، تو سوار ہونے کی حالت میں زید نے مارا، تو راکبن ضارب کی یعنی مارنے والے کی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو پھر راکب ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا۔ یہ تو ہے ہمارے پاس فاعل کی مثال۔ کبھی یہ مفعول کی حالت کو بیان کرے گا، مثلا ہمارے پاس مثال ہے ضرب زید عمرا مشدودا، مارا زید نے عمر کو، جس وقت عمر کو مارا تو باندھ کر عمر کو مارا، یعنی عمر کو جب مار رہا تھا تو عمر کی حالت ہی بندھی ہوئی، باندھ کر عمر کو مارا، تو مشدودن یہ عمر مفعول کی حالت کو بیان کر رہا ہے، تو جو مفعول کی حالت کو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ حال ہوتا ہے، اور اس پر کون سا اعراب آتا ہے؟ نصب آتا ہے۔ کبھی یہ فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کرے گا، مثلا ہمارے پاس مثال ہے ضربت زیدا راکبین، مارا میں نے زید کو در حال کہ ہم دونوں کیا تھے؟ سوار تھے، یا مارا میں نے زید کو در حال کہ ہم دونوں رو رہے تھے، مارا میں نے زید کو در حال کہ ہم دونوں کیا کر رہے تھے؟ ہاں ہنس رہے تھے، تو پھر یہ ہنسنا اور رونا اور سوار ہونا یہ فاعل اور مفعول منصوب ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کی متعدد مقامات پر مثالیں آتی ہیں، جس طرح لکھا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے اپنے باپ کے ساتھ عشاء یبکون، رات کے وقت، یبکون جس وقت وہ آئے تو در حال کہ وہ رو رہے تھے، تو پھر فاعل یہاں پر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو یبکون یعنی آنے کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر یبکون کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ حال بن جائے گا۔ ہاں ولا، دوسری مثال ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ چل تو زمین میں مرحن اکڑ کر، ہاں کیا ہے؟ لا تمشی، نہ چل تو، یعنی جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جو مخاطب ہے اسے کہا جا رہا ہے کہ تو زمین میں اکڑ کر نہ چل، یعنی تیری چلنے کی حالت جو ہے وہ اکڑنے والی نہ ہو، تو مرحن یہ حال بن گیا، اور یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ منصوب ہے۔ من ات اللہ بقلب سلیم، اس سے پہلے ہے کہ اس سے پہلے آیت چل رہی ہے کہ لا ينفع، قیامت کے دن مال اور بیٹے یہ کام نہیں آئیں گے، الا من ات اللہ، مگر وہ آدمی جو آگے اللہ پاک کے پاس آئے گا، اللہ پاک کے پاس بقلب سلیم، اس حالت میں کہ اس کا قلب، اس کا دل کیا ہو؟ سلیم ہو۔ تو پھر یہ آتے وقت کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے اس حال میں آئے کہ اس کا قلب کیا ہو؟ سلیم ہو، تو پھر یہ بقلب سلیم کیا بن جائے گا آپ کے پاس؟
قلب سلیم، یہ حال بن جائے گا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون جس وقت نکلا اپنی قوم کی طرف فی زینتہ، تو اس وقت اس کی حالت کیا تھی؟ بڑے شان و شوکت اور زینت میں تھا۔ تو فی زینتہ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ حال بن رہا ہے، فی کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، یہ قارون کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو جہاں پر بھی حال آئے گا وہاں پر آپ نے ہمیشہ نصب پڑھنا ہے، تو پھر حال کی پہچان بھی آپ نے سیکھ لی ہے، جہاں فاعل کی حالت کو بیان کیا جائے، مفعول کی، یا دونوں کی حالت کو بیان کیا جائے۔ اب یہ فاعل اور مفعول جو ہوگا کبھی کبھی حقیقی ہوگا اور کبھی کبھی ہمارے پاس کیا ہوگا؟ معنوی ہوگا۔ اب دیکھو ہمارے پاس حقیقی کی مثالیں تو میں نے آپ کو دے دی ہیں، اب دو مثالیں آپ معنوی کی سمجھ لو۔ مثلا میں کہتا ہوں ھذا زید، یہ زید ہے، راکباً، درحال کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ درحال کہ زید سوار ہے۔ یہاں پر مفعول معنوی ھذا، کیونکہ ھذا جو ہوتا ہے یہاں پر اشیر و فعل معذوف ہوتا ہے، یعنی میں نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہے زید، تو پھر زید مفعول بن جائے گا، اور مفعول معنوی ہے تو پھر اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ اس حالت میں ہے کہ وہ